حلال کا فائدہ کیا ہے؟ علم میں برکت ہوتی ہے، اور حرام کا نقصان کیا ہے؟ علمی برکت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، علمی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، علم کے بعد درجہ آتا ہے عمل کا۔ حلال کی برکت سے عمل کی توفیق ملتی ہے، حرام کی برکت سے عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حلال کی برکت سے عمل کی توفیق ملتی ہے۔ علم تو ہے لیکن پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے، توفیق نہیں ملے گی، توفیق نہیں، رغبت ہی نہیں ہوگی۔ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور سب تلاوت کر رہے ہیں لیکن تلاوت کی طبیعت نہیں چلے گی، سب ذکر کر رہے ہیں لیکن سبحان اللہ زبان سے بولنے کی رغبت نہیں ہوگی۔ اور حلال صرف رزق کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کا انکم بھی دیکھیے کہ حلال کا ہے یا نہیں، اور اس سے آپ جو کچھ خریدیں، چاہے گاڑی ہو، چاہے گھر ہو، چاہے کارپیٹ ہو، چاہے وال پیپر ہو، چاہے فرنیچر ہو، چاہے چشمے ہو، چاہے موبائل ہو، چاہے گھڑی ہو، چاہے کپڑے ہو، اگر حرام ہے تو علم نہیں آئے گا، حلال ہے تو علم میں برکت ہوگی، حرام ہے تو اعمال کی توفیق نہیں ملے گی، اور اگر حلال ہے حلال تو اعمال کی توفیق ملے گی، اعمال کی توفیق ملے گی۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب، علم تو ہے میرے پاس، سب جانتا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرنے اور زہد اور دنیا سے بے رغبتی اور ابسٹیننس اختیار کرنے میں کیا نفع ہے، سب جانتا ہوں، پھر عمل کیوں نہیں کرتا؟ پر طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی میں حرام کا پیسہ ہوتا ہے، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، جس کے بدن پر حرام کا کپڑا ہے، ایسے شخص کو نیک کام کرنے کی رغبت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا میلان ناجائز کاموں کی طرف ہوگا، حرام کی طرف ہوگا، حرام کی طرف ہوگا۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا جاتا تھا تو ہمارے بزرگوں کو پتہ چل جاتا تھا، اس لیے کہ ان کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی تھی، اس دن فجر میں نہیں، تہجد میں نہیں اٹھ پاتے تھے۔